السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. حضرات، ہم سب کو معلوم ہے کہ خاص طور پر آج کل کا جو زمانہ یہ جو حالات ہیں اس وقت ہماری پوری دنیا میں، اس کے اندر ایک چیز کامن ہے جس کو ہم انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی فیس کر رہے ہیں، اور وہ کیفیت دو الفاظ میں سمجھی جائے تو وہ ہے خوف اور دوسرا ہے دکھ. مختلف حوالے سے یہ کیفیتیں تو ہر انسان کے ساتھ جب تک اس کی زندگی ہے چلتی ہی رہتی ہے، اس میں کوئی مفر ہے ہی نہیں، انسان کو بنایا ہی ایسے گیا ہے. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ انسان گویا اجتماعی طور پر اس زندگی کی جو رعنائیاں ہیں، اس کی جو لذتیں ہیں، ان سے ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹتا ہے. اور یہ بات عجیب سی ہے کہ یہ مواقع بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تم دیکھتے نہیں کہ بر و بحر کے اندر فساد رونما ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم بس اپنی مرضی کی زندگی بسر کرنا شروع کر دی، جو دل چاہا کرنا شروع کر دیا. بما کسبت ایدی الناس، بسبب اس کے کہ جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے. تو جو کسب ہوتا ہے وہ انسان کا اپنا کیا ہوا ہوتا ہے، وہ اچھا ہے یا برا ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ میری کمائی ہے. یہ مال و دولت انسان کی کمائی کوئی نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کا فضل ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کاروبار چمکایا اور اس کے اندر ہمیں 2 times 3 times 4 times اس کے اندر فائدے ہونا شروع ہو گئے تو یہ ہماری کوئی اسٹریٹ اسمارٹنس ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس وقت مقدر کر دیا تھا جب ہم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے. ہمارا یہ کسب نہیں ہے، ہمارا کسب ہمارے اعمال ہیں جس کے ساتھ ہم جیتے ہیں، جس کے ساتھ ہم نے مرنا ہے، جس کے ساتھ ہمیں جی اٹھایا جائے گا، جس کے مطابق ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو اللہ تعالی ہمارے سامنے لا کھڑا نہ کرے. تو بہرحال یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں بر و بحر کے اندر فساد رونما ہے. اس سے پہلے ہم سوچتے تھے کہ جی فساد جو ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ جو ہیں ان کی پکڑ نہیں ہے اور وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. مسلمانوں کی حالات ایسے ہیں کہ وہ ان کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے. وہ تو اپنی جگہ پر ابھی بھی حقیقت ہے. لیکن ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور اس مقام کا اس مسند پر کئی دفعہ ذکر بھی ہوا ہے. اور آج جب میں سوچتا ہوں تو کوئی ایسا لگتا ہے کہ وہ آیت آج ہی کے لیے اتری ہے.
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اور اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک بستی کی. اب وہ بستی کون سی ہے؟ اب آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے. بستی ہم سارے ہی ہیں، ساری دنیا ہی ہے، یا کسی خاص علاقے کو فوکس کر لیں، اپنے ذہن کو تھوڑا سا کھلا کریں. کانت آمینتن، بڑے امن میں رہ رہی تھی. مطمئنتن، مطمئن تھی کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے ہماری روٹین یہی رہتی ہے، ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اپنے کام کرتے ہیں، ہم لوگ اپنے خزانوں میں مزید اضافے کرتے ہیں، ہم عیاشی کرتے ہیں، ہم بدمعاشی کرتے ہیں، ہمارا جو دل چاہتا ہے ہم کرتے ہیں. اور پھر ہم ایسے ایسے سلوگن بھی نکالتے ہیں کہ جس کا نام لیتے ہوئے بھی انسان کی، شریف انسان کی زبان لرزے. وجہ کیا ہے؟ کوئی پکڑ نہیں ہے نا. وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، کہ آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق با فراغت. اب یہ با فراغت رزق آنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس آ رہا تھا نا، ایک میکینزم ڈیولپ ہو گیا تھا. جب دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے تو اس وقت دنیا جس حالت میں تھی، اس کو آپ کبھی پرانی ویڈیوز اگر دیکھنے کا اتفاق ہو، وہی علاقے جو آج مین ہیٹن ہیں، بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز ہیں، ان کا کیا حال تھا. ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسان مرے. پھر وبائیں پھیلی، طاعون کی وبا پھیلی، کتنے ہی لوگ ختم ہو گئے. انسان بھول جاتا ہے. انسان کے حالات جب تبدیل ہوتے ہیں نا تو انسان اپنے سارے کی ساری پرانی جو باتیں ان کو بھول جاتا ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرے رب نے مجھے بڑا نوازا، بڑا نوازا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جہاں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا آزمایا ہاتھ کھینچ کر، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت. اس لفظ کو آپ ذہن میں بٹھائیے گا، میں بھی بٹھاؤں آپ بھی بٹھائیں. فکفرت، ناقدری کی انہوں نے اس بات کو بھلا دیا کہ یہ ساری کی ساری نعمتیں، لذتیں، آسائشیں کسی اس ذات کی طرف سے آ رہی تھی جو ان کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، الہ بھی ہے، رازق بھی ہے. وہ بھول گئے اس کو. فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے گما دیا، انہوں نے بھلا دیا، انہوں نے ناقدری کی، ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی. اللہ تعالیٰ کچھ باتوں کو کچھ عرصے کے لیے برداشت کرتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے نا تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان کیدی متین، میں ڈھیل دیتا ہوں لیکن جب پکڑتا ہوں نا تو پھر اس کے بعد میری ڈھیل کو کوئی چھڑا نہیں سکتا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو پھر اللہ نے ان کو چکھایا. اچھا تم مجھے سمجھے تھے کہ میں بے پرواہ ہوں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ انسان جو ہے نا کلا ان الانسان لیطغی، انسان باغی ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ الرآہ استغنی، جب اسے یہ گمان ہوتا ہے کہ اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ وہ کیا پڑی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، بس اس نے ہمارے لیے اس کائنات کو سجا دیا، اس دنیا کو بنا دیا، اب ہم جو چاہیں کریں. جب انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے انسان کو جھنجھوڑتا ہے. اور فرمایا کہ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، دو ان کو عذاب بھیجے، ایک خوف کا عذاب اور ایک بھوک کا عذاب. اب غور کیجیے، سوچ سکتے تھے آپ کہ یورپ بہت ترقی یافتہ علاقہ ہے، امریکہ بہت ترقی یافتہ علاقہ ہے، مڈل ایسٹ بس کھانے کو سونے ہی رہ گیا ہے، اس کے علاوہ سارا کچھ ہے. اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ لاک ڈاؤن، شٹ ڈاؤن، کوئی کسی سے نہ ملے، 10 منٹ میں نماز پڑھو نکلو، اکٹھے نہیں ہونا. میچ پھر بھی نہیں بند ہوں گے، اسٹیڈیم خالی ہو جائیں گے.
میچ کھیلنے والوں کو کہا گیا کہ آپس میں ہاتھ نہ ملانا، پاؤں ملا لو. یعنی وہ باتیں جن پر انسان ہنستا تھا نا، آج حقیقت بن گئی. میچ ہوگا، بندہ کوئی نہیں آئے گا. اپریشیٹ کرنا ایک دوسرے کو، ہاتھ نہیں ملا سکتے، اپنے پاؤں سے ایک دوسرے کو اپریشیٹ کر لو. اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے. جو اس دنیا کے سب سے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں ظاہر سی بات ہے کہ جو ناردرن امریکہ ہے وہ اس وقت ٹاپ آف دا نوچ ہے. 2 ہی ملک ہیں نا اس میں، ایک امریکہ اور ایک کینیڈا ہے. کینیڈا کے وزیر اعظم اس وقت گھر میں نظر بند ہے. تو اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے نا تو پھر چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا. اور کیسے پکڑتا ہے؟ کبھی ایک مچھر سے، کبھی نہ نظر آنے والے ایک وائرس سے. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. اب وہاں پہ حالت یہ ہو گئی کہ کوئی چیز کھل نہیں رہی، بافراغت چیزیں موجود ہیں، کھانے والا کوئی نہیں، لے نہیں سکتے. دیکھیے ہم یہ انسان ہے جو کہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتا ہے. یہ انسان کی اوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے، حالات کو شرط میں ٹھیک ہو جائیں. یاد رہے کہ یہ وقت بھی آیا تھا کہ پیسہ ٹاور کو دیکھنے والا کوئی ٹورسٹ نہیں تھا. بڑی بات ہوتی ہے نا کہ وہاں پر ہر بندہ سیلفیز لینے کے لیے جائے یا وہاں پر جا کے کہے جی لو جی میں وہاں پر گیا تھا. دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اس وقت. ڈیزرٹڈ، نو ون از الاؤڈ. لباس الجوع والخوف آتے ہوئے وقت نہیں لگتا بھائی. بما کانوا یصنعون، یہ ماضی استمراری ہے، بسبب اس کے جو وہ کرتے رہے. یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا. بما کانوا یصنعون، جو وہ صنعت کاری کرتے رہے، اس کی بنیاد پر ہوا یہ. اچھا بہرحال یہ تو ایک آئینہ ہے جو کہ ہم سب اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمارے اس خطے کو اس وبا سے کافی حد تک بچا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے. کسی کی تکلیف اور مشکل کو دیکھ کر چاہے وہ دشمنی کیوں نہ ہو، خوش تو نہیں ہونا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ، دیکھیں مخلوق الخلق عیال اللہ. کوئی بندہ مر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ جا کر یہ پوچھیں کہ تو مسلمان ہے تو میں تجھے بچاؤں گا اور مسلمان نہیں ہے تو نہیں بچاؤں گا، تو یہ آپ کی ایک گناہ کبیرہ ہے مسلمان کے لیے نا. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی تکلیف پر، کسی کی مصیبت پر خوش ہونے کی بات نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم کچھ سبق حاصل کریں. سرکشی نے کر دیے، جو ہماری سرکشی ہے نا اس نے ہمیں بہت آگے لے گئی. سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے، ذوق جبی تازہ کریں. تو ہم بھول رہے ہیں، تو چلیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں وقت دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوبارہ سے صحیح کرنے کی کوشش کریں. ایک یہ مقام ہے، یہ آیت مبارکہ ہے، آیت سورہ احزاب کی ہے اور آیت تھوڑی طویل ہے، آیت نمبر 35. ایک ہی آیت ہے، بڑی ہی خوبصورت آیت ہے. اور میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس کو نوٹ کیجئے اور اس آیت مبارکہ کو ہم سب یہ کوشش کریں کہ اس کو ہم یاد کریں، اس کا ترجمہ بھی یاد کریں اور اس کو حفظ بھی کریں. ایک آیت ہے سورہ احزاب کی، آیت نمبر 35. یہ بہت ہی خوبصورت مقام ہے. اس مقام پر اللہ تعالی نے 10 صفات کا ذکر فرمایا ہے. عام طور پر اللہ تعالی جب کبھی بھی کوئی حکم فرماتے ہیں تو وہ مردوں کو حکم دیتے ہیں. اس میں جو صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ مذکر کا استعمال ہوتا ہے. تو صحابہ کرام کے دور میں بھی یہ ایک بات آئی کہ پورا قرآن جو ہے وہ مردوں سے خطاب کرتا ہے، تو عورتوں کے اندر ایک تھوڑی سی بات آئی. ابھی آج کل ہم لوگ حقوق نسواں اور فیمنزم اور ان سب چیزوں کی بھی بہت ساری بازگشت سنتے ہیں نا. اس بات پر یقین کر لیں کہ اللہ کے دین سے بڑھ کر کوئی خوبصورت بات نہیں ہو سکتی. اور میں آپ کو عرض کروں، ہمارا ایمان نہیں ہے، بہت ہلکے ایمان کے ساتھ ہم جیتے ہیں. ان لوگوں کے حوالے سے بھی کہ جو وہ سلوگن لے کر گلی محلوں میں نکل آئے کہ جن کو کوئی انسان اپنی زبان پر لاتے ہوئے بھی شرماتا ہے،
اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اس کے خلاف بولتے ہوئے اخلاقیات کی جو حدود ہیں ان کو پامال کر بیٹھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو خاموشی سے دونوں کی باتیں سن رہے ہیں اور مزہ لے رہے ہیں۔ بظاہر لگتا ہے کہ یہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے ادھر ادھر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں۔ انسان کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی ویکیوم کے اندر زندگی بسر کر رہا ہو، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ خاموش ہیں تو اس کا مطلب ہے ادھر آپ یہاں پر ہیں یا پھر آپ وہاں پر ہیں۔ اب کہاں پر ہیں یہ اللہ ہی جانتا اور ہم لوگ خود اس کو ایسس کر سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا دین سکھا کیا رہا ہے؟ اللہ کا دین کہاں سے سیکھیں گے ہم؟ اور جی یہاں پر جائیں تو ایک بات ہوتی ہے، وہاں پر جائیں تو وہ بات ہوتی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، جو باتیں اختلافی ہیں نا ان کا کبھی بھی فیصلہ نہیں ہونا، اس لیے اس پہ نہ پڑھیں۔ ان باتوں میں پڑھ کر دین کے ساتھ اپنی ایفیلیشن کو کمزور کرنے کے بجائے کوشش یہ کی جائے کہ دین کے وہ تقاضے یا دین کا وہ رنگ، اصل چیز کیا ہے دین کا رنگ، وہ ہم میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبغت اللہ، اللہ والے بنو۔ اللہ والے بننے کے لیے بہت سارے مسائل کا علم ہونا ضروری نہیں ہے، دل کا صاف ہونا ضروری ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اصل عالم وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے نیک لوگ ہوتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کا علم بھی حاصل کیا جائے، لیکن اس کے اظہار کا طریقہ بھی سیکھا جائے، اس کے جیسا کردار بھی پیدا کیا جائے کہ میرا کہا ہوا کسی کے لیے واقعتاً متاثر ہو۔ ورنہ ساری باتیں دھواں دار تقریریں کرنے کے بعد وما علینا الا البلاغ کے کہہ کر ہم جب اٹھ جاتے ہیں تو اثر ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو پتا ہے باتیں انہوں نے بھی کی، باتیں انہوں نے بھی کی، باتیں ہی ہیں، کردار و عمل تو کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہ 10 صفات ہیں، دیکھتے ہیں آج کتنی صفات کا مطالعہ ہم کر لیتے ہیں۔ 10 صفات جو مومن مردوں کے لیے بھی ہیں، مومن عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کچھ اصحاب جو صحابیاں تھیں خواتین انہوں نے رکھی کہ پورے قرآن میں ہمارا ذکر بہت کم ہے، ہم اتنی بری ہیں۔ اچھا یہ بات ہمیں رکھیے کہ خواتین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کھل کے سوال کر لیتی تھی، شکوہ بھی کر لیتی تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایسی خاتون جس کا بظاہر دیکھا جائے تو صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کے اندر کوئی بہت بڑا مقام نہیں ہے، اس کا ذکر اللہ تعالی نے تا قیامت قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات تو تجھ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں۔ کیا خوبصورت مقام ہے۔ اور کون سی عورت کے حقوق اور کون سے حقوق ہے جو مانگتے ہو؟ اللہ نے مرد کو پیدا کیا، اللہ نے عورت کو پیدا کیا، اللہ خالق ہے دونوں کا، اللہ کے ساتھ بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ جو دونوں کے حقوق کا خیال نہ کرے؟ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بڑھیا نے روکا اور وہ کھڑی ہوئی ہیں، کھڑے ہوئے باتیں کیے جا رہی ہے اور بے فائدہ باتیں کیے جا رہی، اور لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ امیر المومنین فارغ ہوں تو ہم ان کے ساتھ اپنے کام کی بات کریں۔ کافی دیر کے بعد جب وہ عورت چلی گئی تو لوگوں نے شکوے کے انداز میں کہا کہ امیر المومنین ایک عورت تھی، اس کو اپنا پتہ نہیں، ایسے ہی باتیں کر رہی تھی، آپ نے اتنا وقت لگا دیا اس کے ساتھ۔ تو معلوم ہے سیدنا عمر فاروق نے کیا جواب دیا تھا؟ میں اس کی بات نہ سنوں جس کی بات 7 آسمانوں پیچھے اللہ تعالی نے سنی تھی۔ اس سے بڑا مقام چاہیے کسی عورت کو، اس سے بڑھ کر مقام نہیں مل سکتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جن صفات کا ذکر فرمایا ہے اس میں مرد کو بھی سامنے رکھا، عورت کو بھی سامنے رکھا۔ برابر ہو تم، کماؤ کماؤ، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، کماؤ نا۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، آؤ یہ بازی ہے، لڑے، جو جتنی محنت کرے گا وہ آگے جائے گا۔
اس میں مرد و عورت کی کوئی تمیز نہیں۔ تو پہلی صفت ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، اسلام ہم اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنے شکر گزار ہوں، وہ ہمارے محسن اعظم ہیں، ان سے بڑھ کر ہمارے پر ہم کسی نے احسان نہیں کیا کہ ہمیں دولت اسلام بغیر کسی مشکل مصیبت تکلیف کے حاصل ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت انداز ہوتا تھا، سوال کرتے تھے پہلے، یا معاذ هل تدری، اے معاذ کیا خیال ہے تیرا، تو جانتا ہے ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے، بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ ہمیشہ سوال کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام ظاہر سی بات ہے احترام بھی تھا اکرام بھی تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہی مقام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے، آپ کے اس کے رسول جانے، ہمیں کیا معلوم۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ صرف اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، اس کے ذریعے ہم حلقہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات بہت خوبصورت تھی، وحق العباد یا اللہ، بندوں کا کیا حق ہو سکتا ہے مگر وہی جو اللہ تعالیٰ بنا دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر بھی فرما دیا، بندوں کا بھی حق ہے اللہ پر، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرے۔ کتنی بڑی بشارت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں ملی۔ اور کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کا نامہ اعمال تلے گا اس وقت جب اس کے پاس دولت اسلام ہوگی، اس کے علاوہ تو اس کا نامہ اعمال کسی کام کا ہی نہیں ہے۔ لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، وہ کہ جو اللہ کو مانتے نہیں، وہ جو کہ اللہ کو اس طرح سے نہیں مانتے جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ ہمارے پاس آئے نا، کیا لینے آؤ گے، تو مجھے مانتے ہی نہیں تھے۔ تو اسلام معمولی بات تھوڑی ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ اور اسلام کیا ہے؟ اس بات کو مان لینا، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، مان لینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، مان لینا اس بات کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کچھ کام بھی کرنا ہے، جس کے بغیر اسلام کمپلیٹ نہیں ہے۔ بنیادیں ہی نہ ہو تو بلڈنگ کیا بنے گی؟ ابھی ہم بنیادوں کی بات کر رہے ہیں جو نظر نہیں آتی، بلڈنگ کی بات نہیں ہو رہی، اس کے اندر تو پھر بہت کچھ ہے، بنیاد کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا یہ بنیاد ہے۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا لازمی ہے، اور وحج البیت وصوم رمضان، اور اسی طرح سے جس کو بھی اللہ نے توفیق دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرے، لازمی کرے، انتظار نہ کرے اگلے سال کروں گا، ابھی میرے پیسے کسی جگہ انویسٹمنٹ میں لگے ہوئے ہیں، اس کا ریٹرن اچھا آنے والا ہے، اگلے سال ریٹرن کے ساتھ ذرا سہولت والا ذرا 3 سٹار 5 سٹار ہوٹل میں ٹھہرنے والا جو ہے میں کر لوں گا۔ بھول جائیں اس بات کو، اللہ نے استطاعت دی، فوراً حج کرو، اللہ کا حق ہے، اسلام کا تقاضا ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، ہاں ہے بڑی بات ہے، جو کر لے اس کے لیے بہت بڑی بات ہے، جو نہ کرے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینیشن تو یہی بیان کی ہے نا، لیکن یہ کہا کہ جو کر سکتا ہے وہ کرے، جو استطاعت رکھتا ہے کرے، قرض اٹھا کے نہ کرے، کر سکتا ہے تو کرے۔ کسی کی بہت خواہش ہے تو لوگوں کو کہا بھی کہ اس کی ہیلپ کرو،
جانا چاہتا ہے. ہیلپ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو صاحب استطاعت بناؤ. صاحب استطاعت بن گیا تو بس اس کے بعد وہ حج پہ جائے. اور اسی طرح رمضان کے روزے. کیا ہم اسلام کی بنیاد کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہم اسلام کے بنیادی تقاضوں کے مطابق مسلمان ہیں؟ یہ تمام مرد بھی سوچیں، یہ تمام خواتین بھی سوچیں. اور اس کا ایک کردار کا نمونہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسلام لانے والا کیسا ہوتا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ دونوں چیزوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اس بات پر بہرحال بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ کیا ہماری زبان اور ہمارا وجود دوسروں کو سلامتی دیتا ہے یا نہیں. ہماری زبان کا استعمال، مسلمانوں کی زبان کا استعمال ہم نے دیکھا ہے. دنیا میں مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں مسلمان کو کس زبان سے جانا جاتا ہے، کس انداز سے دیکھا جاتا ہے؟ اس کا قصور میرا اور آپ کا ہی ہوگا نا. اسلام کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اسلام ہمیں ایسا بنانا چاہتا ہے تو ہم مسلم ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے. اذا سرتک حسنتک واذا ساءتک سیئتک فانت مسلم. جب تجھے نا اچھا کام کرنا خوشی بخشے، برے کام سے تجھے تکلیف ہو تو سمجھ تو مسلمان ہے. یہ تقاضی ہے نا، یہ انسانیت سکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اس ساری کی ساری چیزوں سے ماورا ہیں. دنیا کو سبق دینے نکلنا ہے نا، تو دنیا والوں کے سامنے کچھ نہ کچھ نمونہ تو بننا پڑے گا. شاید ویسے تو نہیں جیسے صحابہ کرام بنے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن ان کے راستے پہ چلنا پڑے گا. مؤدب ہو کر، آنکھیں نیچی کر کے. یہ نہیں کہ کلا پہنا ہوا جو منہ میں آ رہا بول رہے ہیں جی ہماری تحقیق سے ثابت ہوا کہ فلاں صحابی ایسے تھے، ہم بڑے مسلمان ہو گئے. جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دے دیا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سے بڑھ کر مسلمان ہو گئے. جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ان سے بڑھ کر مسلمان ہو گئے. یہ بھی آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. تحقیقیں چل رہی ہیں، تحقیقیں. بھائی تحقیق اس چیز میں کی جاتی ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے. کسی انسان، کسی عام انسان کے اسلام کو ہم بیٹ نہیں کر سکتے. چاہ جائے کہ ہماری زبانیں اور ہمارے قلم ان مقدس ہستیوں کے بارے میں لکھیں یا کہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا. محمد الرسول اللہ والذین معہ، جو ان کے ساتھ تھے. اسلام سے نکلنا بہت آسان ہے، کہنے کے لیے نہیں، کچھ کہہ کر نہیں، کر کے بھی ہوتا ہے. کئی دفعہ انسان یہ سمجھتا ہے وہ بہت بڑا مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، ذرا سوچ سمجھ کے بات کرنا، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں کے سامنے. ان کے سامنے ایسے نہ بولنا جیسے آپس میں بولتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں، حج عمرے سب ختم ہو جائیں. تمہیں کیا پتا؟ لکھنے والے تو یہاں بیٹھے ہیں نا، جب سامنے آئے گا نام مال خالی ہوگا، ہم کہیں کہ اب نے تو بڑا کچھ کیا تھا، کہاں گیا؟ زبان کا استعمال غلط کیا تھا. تو مسلمانوں کو سب سے زیادہ دھیان کرنا ہے اپنی زبان کے استعمال میں، اپنے ہاتھ کے استعمال میں. یہاں جو ویدی کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، اس سے مراد وہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دینا، زیادتی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا. ایک یہ بھی ہے کہ اپنے ہاتھ سے کچھ ایسا نہ لکھنا کہ جو تمہارے اعمال کو حبط کرنے کا باعث بن جائے. تو اسلام کے وہ
تقاضے کہ جس کا تعلق میرے اور آپ کے عقیدے کے ساتھ ہے، اور وہ تقاضے جس کا تعلق میرے اور آپ کے اعمال و کردار کے ساتھ ہے. یہ پہلی صفت ہے، اس کے ذریعے ہم داخل ہوتے ہیں اس عظیم الشان عمارت میں کہ جس کا نام اللہ کا دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ ٹکٹ ہے، یہ پاس ہے، یہ تھم امپریشن ہے کہ جس کو لگا کر ہم کسی بلڈنگ میں داخل ہونے کے اہل بنتے ہیں. ابھی ہم داخل ہوئے ہیں. اگلی صفت ہے والمؤمنین والمؤمنات. ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں. اچھا، ایمان کے بارے میں بحث بہت ہو سکتی ہے. میں آپ سے عرض کروں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان امن سے نکلا ہے نا، اطمینان سے نکلا ہے. ایمان ان باتوں کا نام ہے جس سے میرے اور آپ کے دل کو اور دماغ کو سکون ملتا ہے. آپ سمجھیں اس بات کو. اگر ہمیں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ اور ہمارے وہ کہ جو اسلاف ہیں ان کی ساری محنتیں ہمیں اطمینان نہیں بخش رہی نا، تو کہیں نہ کہیں ہم لوگ ڈنڈی مار رہے ہیں، امن نہیں مل رہا نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر کرو دل تمہارے مطمئن ہو جائیں گے. نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پر کوئی چیز مسئلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا. مومن مرد جب کوئی گناہ کرتا ہے نا، کانت نقطۃ سوداء فی قلبی، اس کے دل پر ایک کالا دبا لگ جاتا ہے. فإن تاب ونزع واستغفر، توبہ کرے، کام کو چھوڑ دے اور استغفار کرے، سقیلا قلبو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس بندے نے میری طرف توجہ کی، اللہ تعالیٰ اس کا دل صاف کر دیتا ہے. وَإِن زَادَ زَادَتْ، لیکن اگر ڈھیٹ بن کر ویسے ہی رہے نا تو پھر وہ کام جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، نقطہ جو ہے پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے. تو ہم پر اگر کسی چیز کا اثر نہیں ہو رہا تو مجھے اور آپ کو تھوڑی سی خیر یہ منانی ہے کہ پتہ نہیں میرا ایمان اس چیز پر مکمل ہے کہ نہیں. عمل کیوں نہیں دے رہی مجھے، سکون کیوں نہیں دے رہی؟ نمازوں میں سکون نہیں ہے، قرآن کے ذریعے سکون نہیں ہے، تو کہیں پر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو ہمارے سکون میں اور اس چیز کے درمیان میں رکاوٹ بن رہی ہے. ایمان کے تقاضے بہت سے ہیں. ایمان اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتاب پر، اس کے فرشتوں پر، بعث بعد الموت پر، جزا و سزا پر، قبر میں سوال جواب پر، اس کی بہت ساری کرولریز ہیں. میں یہاں پر عرض کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اس کی ڈیفینیشن کہہ لیجئے یا اس کی ایکسپلینیشن کہہ لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھا، وہ ایمان کو انجوائے کرے گا، اس کی ٹیسٹ کو محسوس کرے گا. الفاظ ہی ایسے، ذاق طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ چکھے گا وہ شخص. من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جو راضی ہو گیا اس بات سے کہ اللہ میرا رب ہے، جو راضی ہو گیا اس بات سے کہ دین میرا اسلام ہے، جو مطمئن ہو گیا اس بات سے کہ رسول میرے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایمان کا وہ پہلو ہے جو مجھے اور آپ کو اپنے آپ کے سامنے ایک کوشچن مارک رکھتے ہوئے دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے. کوئی کسی کو چیک نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو ایسس نہیں کر سکتا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. ہاں، انسان خود ہی اپنے اوپر نگران ہے، چاہے کتنی ہی معذرتیں پیش کرتا رہے. ابھی دو صفات ہیں جن کا ہم نے کچھ تھوڑا سا مطالعہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ جو بات صحیح کہی گئی ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ آج کی ایک پریس ریلیز ہے، اس کو سن لیجئے. موجودہ حالات کے مطابق جو حالات و واقعات ہیں اس میں تنظیم اسلامی کا موقف امیر تنظیم اسلامی کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے. مہلک وبائی امراض کے پھیلنے کی صورت میں علاقہ بندی کرنا شرعاً درست ہے، یہ عنوان ہے آج کی پریس ریلیز کا. تو مہلک وبائی امراض کے پھیلنے کی صورت میں علاقہ بندی کرنا شرعاً درست ہے. یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر حافظ عاقب سعید صاحب نے اپنے بیان میں کہی.
انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس آج ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اگرچہ اس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کرنا ہم سب پر لازم ہے، لیکن یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج دنیا پر ایسے عذاب و آزمائش قطار اندر قطار کیوں نازل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کا انسان مادہ پرستی میں ڈوب چکا ہے، اس مادہ پرستی نے انسان کو اللہ تعالیٰ سے مکمل طور پر غافل کر دیا ہے، لیکن عذاب و آزمائش کا کوڑا یوں بھی برستا ہے کہ مادی دنیا کی اکثریت اپنا سارا کاروبار ٹھپ کر کے اوندھے منہ پڑی ہے۔ یہ پوری نوع انسان کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ انتہائی ترقی یافتہ ممالک بھی اس بیماری کے آگے بے بس نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کو خاص طور پر سوچنا ہوگا کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل ہی میں مضمر ہے۔ لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اگر ان کی آنکھیں اس عذاب و آزمائش سے بھی نہیں کھلتی ہیں تو انہیں کسی بڑے اور بدتر عذاب و آزمائش سے بھی پالا پڑ سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا ریفرنس ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ چھوٹے چھوٹے عذاب تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے آتے ہیں اس بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ تم لوگ واپس آؤ۔ اور کہتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کی اس سفارش پر کہ جنسی مجرموں کی سزائے موت برقرار رکھی جائے پر تبصرہ کرتے ہوئے میرے تنظیم نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ شریعت میں مجرموں کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی سزا مقرر کی گئی ہے، انسانوں کو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا کہ انہیں معمول سا بھی رد و بدل کرے۔ اسلامی سزاؤں کا ایک مقصد مجرموں کو نشان عبرت بنا کر جرائم کا مکمل خاتمہ بھی ہے۔ اصل مقصد یہی ہے۔ قصاص کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اس کے اندر حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر ہمارا واقعتاً ایمان ہے نا اللہ تعالیٰ کی کتاب پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص کے اندر حیات ہے، زندگی ہے، زندگی گزارنے کا سامان ہے، اسی کا ذکر کیا۔ اسلامی سزاؤں کا ایک مقصد مجرموں کو نشان عبرت بنا کر جرائم کا مکمل خاتمہ بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل ان تمام قوانین کو عوام کے سامنے لائے جو غیر شرعی ہیں، تاکہ حکمرانوں پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ غیر شرعی قوانین کو ختم کریں۔ حکمرانوں پر دباؤ ڈالنے سے پہلے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جو سارے کے سارے غیر شرعی قوانین ہیں، وہ ہم لوگ جاننے کے باوجود بھی اس کو استعمال تو نہیں کر رہے کہیں۔ ہمیں خود بھی تو اپنا اندازہ کرنا چاہیے نا، اپنا احساس کرنا چاہیے کہ شریعت میں جو چیز حلال و حرام ہے ہمیں سے اکثر کو پتہ ہوتا ہے، ڈنڈی ہم خود بھی مار رہے ہوتے ہیں۔ حکمرانوں کے سامنے بھی بات رہے اور اپنے سامنے بھی رہے کہ وہ غیر شرعی قوانین کو ختم کریں اور پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہ رہے، تاکہ پاکستان صحیح معنوں میں ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بن سکے انشاءاللہ۔